الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومنین کرام، بہت ہی بابرکت لمحات 17 ربیع الاول کی رات جشن آمد صادقین حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی رات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی رات آپ سب مومنین کو اور وقت کے امام کی بارگاہ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں والے سال اس دنیا میں تشریف لائے، ظاہری طور پر آمد ہوئی ان کی۔ ہاتھیوں والا سال واقعہ معروف ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ نے حملہ کر دیا تھا مکہ پر، اور اسی سال ہی ہاتھیوں کے سال ہی وہ پھر ہلاک بھی ہو گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو آتے ہی ان کے جسم پر نورانیت تھی، مشک اور عنبر کی خوشبو تھی آپ کے جسم مبارک پر، اور آپ کی پیشانی سے اتنا نور تھا جو مشرق اور مغرب کی طرف پھیل رہا تھا۔ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے آپ کی ولادت کے بعد آپ کے چہرے سے جو نور تھا وہ باقی رہا، اور آپ آتے ہی فوراً خداوند کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کیا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور آپ کو فرشتے ایک خاص ٹولے میں آئے اور اس تشت میں خاص شربت لے کے آئے۔ وہ آپ کو لے کے گئے، لیکن وہ شربت جناب آمنہ بنت وہب کو پلا کے گئے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب آپ کے والدین ہیں اور مکمل اسلام پر تھے۔ جو لوگ یہ قائل ہیں کہ آپ کے والدین، آپ کے چچا اور آپ کے آباء و اجداد نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے، تو ان کا اپنا ایمان درست نہیں ہے۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے لے گئے جنت میں، اور جنت کی خاص مشک و عنبر سے آپ کے جسم مبارک کو معطر کیا۔ آپ کا جسم پہلے سے معطر تھا، لیکن مزید آپ کے جسم مبارک کو معطر کیا۔ آپ کی آمد کے بعد فوراً ہی آپ کی آمد جوں ہی ہوئی تو اس وقت کے جو ظالم اور کفار تھے، ان کے جو بادشاہ تھے، ان کی قوت گویائی ختم ہو گئی، وہ بولنا ان کا ختم ہو گیا اور وہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ آپ کی آمد کا ایک معجزہ ہے۔ رسول کریم کی آمد کے بہت سارے معجزات ہیں، کتب تاریخ میں ذکر کیے گئے۔ اسی طرح ساوا کی نہر جس کی پرستش کی جاتی تھی، جس طرح آج ہندو جو ہے وہ گنگا اور جمنا وغیرہ کی نہروں کو متبرک سمجھتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں، تو وہ نہر خشک ہو گئی، اور اہل ساوا پریشان تھے کہ ان کے پاس باران رحمت نہیں برستی تھی، تو فوراً ہی باران رحمت برسی اور وہ متبرک ہوئے خداوند کریم کی رحمت سے، کیونکہ وہ اہل اسلام تھے۔ اسلام فقط رسول کریم کے بعد آنے والا دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہر نبی کا دین رہا ہے، شریعتیں مختلف تھیں۔ تو یہ کہنا درست ہے کہ ختمی مرتبت کے آباء و اجداد تمام ملت ابراہیمی پر تھے سب اہل اسلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد کافی معجزات ہوئے۔ ایک یہ کہ آپ کے دشمن جو ہے، وہ جو بادشاہ تھے، ان کی قوت گویائی ختم ہو گئی، اور دنیا میں کہیں بھی جو بھی بت بنا ہوا تھا وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے، بہت ہی متبرک دن ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کا دن ہے 17 ربیع الاول۔ بہت ہی دونوں متبرک شخصیات ہیں، جس طرح اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، سارے محمد ہیں، اور دو ایسی ہستیاں جو دونوں معصوم ہیں، اور ان کی ولادت کا دن ہے، بہت ہی متبرک بابرکت دن ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی 17 ربیع الاول 83 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پر، اور ان کی ولادت ہماری ولادتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ ایک اور سوال پیدا کیا جاتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری طرح عام انسان ہیں، تو ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ نجس کر دیتے ہیں، اور آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں آپ کی والدہ کتنے دنوں تک وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی،
اور جب تک اس کے مکمل ایام نہ ہوں نفاذ کے، وہ غسل کر کے کوئی اللہ کی عبادت، نماز، طواف وغیرہ کچھ انجام نہیں دے سکتی، مسجد نہیں جا سکتی۔ اور یہاں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو خود والدہ بھی وہاں کعبہ کے اندر ہیں۔ امیر کائنات کی جب ولادت ہوتی ہے اور ولادت بھی کعبہ کے اندر ہو رہی ہے، اور وہی کعبہ ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ تو یہاں فرق محسوس ہو جانا چاہیے کہ ان کی ولادتیں ہماری طرح نہیں ہوتی۔ علماء کی کافی تفصیلی گفتگو اس پر موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولادتیں کس طرح ہیں۔ یہ معجزات سے آتے ہیں، ان کی ولادتیں بھی ایسے ہیں جیسے معجزات ہوں، ان کی زندگی بھی معجزات پر ہوتی ہے۔ ان کی جو مادر گرامی ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، جب یہ شکم مادر میں ہوتے ہیں تو وہ شکم کے اندر کچھ محسوس بھی نہیں کرتی، اور اچانک ولادت قریب آتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہیں تو بچہ سجدہ ریز ہوتا ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں تازہ پیدا ہوا بچہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو یہاں کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ ہماری طرح عام انسان نہیں ہے۔ ظاہری طور پر ان کو ایک وجود انسانی عطا کر کے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہماری ہدایت کر سکیں۔ ان کا نور یہ ہزاروں سال پہلے جنت میں موجود تھے، زمین خلق نہیں ہوئی تھی، ملائکہ خلق نہیں ہوئے تھے، اہل بیت علیہ السلام کا نور موجود تھا۔ تخلیق کی ایک بہت لمبی بحث ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ آباء و اجداد کافر تھے، یا ان کی ولادت ہماری طرح ہوتی ہے، یا یہ ہماری طرح ہیں، ان کا ایمان ناقص ہے۔ تو گزارش ہے کہ اگر آپ اہل بیت علیہ السلام کی اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو صحیح طریقے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پڑھیں اور ان کو وسیلہ بنائیں خدا تک پہنچنے کا، تب آپ جا کے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگیاں معجزات ہیں۔ یہ چاہیں تو سورج کو پلٹا سکتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ رسول کریم کی حیات مبارکہ یا اہل بیت علیہ السلام کی حیات مبارکہ دیکھیں تو معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ رسول کریم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، وہ پہاڑ بھی موجود ہے خانہ کعبہ مسجد حرام کے قریب۔ اسی طرح سورج کو پلٹایا، متعدد بار پلٹایا۔ اسی طرح آپ پتھروں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے تو وہ کلمہ شہادت اور ذکر خدا کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ آپ نے مردوں کو زندہ کیا اذن الہی سے۔ آپ کے ساتھ حشرات اور آپ کے ساتھ جانور محو گفتگو ہوتے، آپ ان کی زبان سمجھتے اور ان کو سمجھاتے۔ آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا جس طرح ہمارا سایہ بنتا ہے۔ آپ نرم زمین پر چلتے تو آپ کے پاؤں کے نشان نہیں بنتے تھے، لیکن جب آپ سخت زمین پر پاؤں رکھتے تو آپ کے پاؤں کے نشان وہاں پڑ جاتے اور آپ کا نقش پا وہاں ثبت ہو جاتا۔ معجزات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول معصوم ہیں۔ اور ہمارے الحمدللہ جو ہیں شیعہ اور محبان اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ چاہے ہم 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، یہ ہم تمام منا سکتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ جو لوگ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ منانا حرام ہے یا یہ بدعت ہے، ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ متبرک یا بافضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نبی ہیں، لیکن جب ان کی ولادت کا دن آتا ہے تو آپ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی، اور ہیپی کرسمس اور میری کرسمس ان کو وش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ان کو آپ میلاد عیسیٰ کی مبارک دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے رسول کی، اپنے نبی کی، جن کی ہم امت ہیں، جو اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، ان کا میلاد مناتے ہوئے ہمیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ناقص ہے۔ جو میلاد کا مخالف ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد عام میلاد نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں تو معجزات لے کے آئے ہیں، آپ کی ولادت معجزہ ہے۔ آتے ہی آپ نے یہ جو چیزیں ذکر کر چکے ہیں یہ تھوڑی سی ہیں۔ آپ تاریخ انبیاء اٹھائیں اور آپ کی جو عظمت ہے اور آپ کا جو وقار ہے وہ آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظمت ہے۔ 17 ربیع الاول کے کچھ اعمال ہیں، وہ ہم ذکر کرتے چلیں تاکہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ غسل کرنا ہے، اس دن غسل کرتا ہوں 17 ربیع الاول کا قربتاً اللہ کافی ہے، یہی نیت غسل عام غسل کی طرح انجام دینا ہے۔ روزہ رکھنا ہے، اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے روزوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ روزہ رکھتا ہوں 17 ربیع الاول کا قربتاً اللہ، یہی نیت کافی ہے۔
اس کے بعد زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وہ پڑھیں۔ زیارت امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کی زیارت پڑھیں، وہ بھی مفاتیح میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہی دن چڑھ جائے، دن چڑھتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اسی دن کی، کہ اس دن کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت قربتاً اللہ، اس میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی حاجات طلب کریں، دعائیں مانگیں، اور اس دن خصوصی طور پہ مومنین کو یاد رکھیں، خصوصاً فقراء کو یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ امانت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اٹھا لیں تو یہی ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مال جو ہے یہ امانت ہے۔ اگر ہم خدا کی راہ پہ خرچ نہیں کریں گے تو کسی بھی بہانے سے خدا ہم سے یہ سب لے سکتا ہے۔ تو مومنین کا خیال رکھیں، خصوصی خیال رکھیں۔ اس دن ہو سکے تو اقرباء میں، مومنین میں، ہمسایوں میں دیکھیں کہ جن کے گھر کوئی اچھی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے ان کو مہیا کریں، دعوت پہ بلائیں، اور دعوت پہ ہر دوست کو بے شک عزیز کو بلائیں، لیکن ایک ایسا دن مقرر کریں، ایک ایسا وقت کھانے کا مقرر کریں جس میں آپ غریبوں کو انوائٹ کریں، تاکہ اس میں آپ کی انا مر جائے۔ انا خدا کو پسند نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم بھی مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں زیارت بھی کریں گے اور ہر مومن کے لیے نائب زیارت رہیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔